حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب کے پاس بار بار آتے اور شکایت لگاتے آپ کا بھتیجا ہماری بات نہیں مانتا. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا, پہلی دفعہ آئے تو ابو طالب نے کہا میں سمجھا دوں گا, دوسری دفعہ ذرا غصے میں آئے, کہا کہ بھائی آپ روکیں اپنے بھتیجے کو. تو اب جناب ابو طالب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا, روتے ہوئے فرمایا, چچا میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھتے تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا اپنے دین کو, اور اگر آپ تھک گئے ہیں تو چچا آپ چھوڑ دیں. رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چچا نے پھر کیا کہا تھا, میرے بھتیجے اس وقت تک دعوت دیتا جا جب تک میرے سر کے نیچے مٹی کا سرانہ نہ آ جائے, اور جب تک میرا بستر مٹی کا نہ بن جائے اس وقت تک دعوت دیتا رہے, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں. آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور دوسری بات, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکیاں دینی شروع کر دی, سوشل بائیکاٹ کر لیں گے, معاشرتی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم مقاطعہ کر لیں گے. شیب ابی طالب بھی بعد میں ہوا, ہم نہیں مانیں گے آپ. لیکن چچا نے کہا جو مرضی ہے کر لو, میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے, ساحر, مجنون, کاہر, شاعر اور تصنیف قرآن وغیرہ. ساحر, مجنون, کاہن, شاعر کا تو ابھی ہم نے پڑھ لیا نا. تصنیف قرآن, یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بناتے ہیں, یہ کسی خالق کا کلام نہیں ہے, خود بناتے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا تھا, فاتو بسورۃ من مثلہ, اس کی طرح ایک سورت لے کے آ جاؤ. نہیں لائے, عاجز آگے نا اس سے, تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, ٹھیک ہے, اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں کر سکتے ہو, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا, لوگوں سے کہتے تھے یہ جو کہتا ہے نا قرآن, یہ پہلے لوگوں کے قصے خود بنا کے لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے قصے ہیں تو تم بھی بنا کے لے آؤ. اس سے معلوم یہ ہوا یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام. چوتھا جو طریقہ انہوں نے اپنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا, تانا زنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانے مارتے, اور بھائی تمہارے پاس جو لوگ ہیں وہ تو سارے غریب لوگ ہیں جو تم پہ ایمان لائے ہیں, یہ تانا دیتے تھے. جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے, وہ اکثر ان میں سے ایسی تھی جو صاحب ثروت نہیں تھے. صاحب ثروت بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سفر میں 900 اونٹ دے رہے ہیں بما ساز و سامان کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا کچھ لٹا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال غزوہ تبوک کے موقع پہ لے آئے. دیگر کئی صحابہ صاحب ثروت صحابہ بھی ہیں, لیکن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے مالی طور پہ کمزور تھے, تو وہ تانا دیتے بھائی تمہارے پاس کیا ہے, یہ غریب لوگ تمہارے پاس آتے ہیں, نعوذ باللہ سے تانے. اور تکبر کا معاملہ, اب یہ لوگ تکبر کرتے تھے, بھئی تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ دعوت کو روکنے کے لیے چوتھا طریقہ اپنایا. پانچواں طریقہ قرآن کریم سننے سے لوگوں کو منع کرنا. یہ قرآن کریم سننے سے لوگوں کو منع کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے یہ پیچھے شور مچاتے تھے, تالیاں پیٹتے تھے, لوگوں کو منع کرتے تھے. اور نمبر 6 ما فوق الفطرت چیزوں کا مطالبہ. ما فوق الفطرت کا کیا مطلب, یعنی انسان کی طبیعت سے اوپر والی چیزوں کی باتیں کرنا. جیسے ابھی انہوں نے کہا پہاڑوں کو آپ لائیں, اب انسان کی فطرت ہی نہیں ہے وہ پہاڑ کو کھینچے, چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. انسان کی فطرت نہیں ہے, اسی لیے اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. انسان کی فطرت ہو, ٹھیک ہے, کوئی کہے بھئی یہ پنکھ اتار دو, ہر شخص اتار سکتا ہے, یہ کوئی معجزہ تھوڑا ہی ہے. معجزہ تو وہ ہوگا جو ما فوق الفطرت ہوگا. تو ما فوق الفطرت یعنی فطرت سے, طبیعت سے اوپر کی چیزوں کا مطالبہ. اور اس کے بعد سودے بازی کا مطالبہ. ایک سودے بازی کیا کی, کہا 1 سال اللہ کی عبادت اور 1 سال بتوں کی عبادت کر لیتے ہیں. ایک سودا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں, ہم آپ کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہتے, اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, 1 سال آپ ایسے کریں, آپ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے بتوں کی پوجا کریں. تو اب جب انہوں نے یہ کہا نا کہ 1 سال کر لیتے ہیں, تو سورہ کافرون کا نزول ہو گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. ہمارا دین کوئی سودے بازی والا دین نہیں ہے کہ ہم تم سے کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے 1 سال ہم بتوں کی بات کریں گے. نہیں, ہمارا دین کوئی سودے بازی والا نہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. ایک اعتراض آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. سنیے یہ بات, نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے, لیکن کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟
جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ خود کافر ہوگا، اور جس نے کسی کافر کو مسلمان کہا وہ بھی کافر۔ کہ کافر کو ہم مسلمان کہیں گے جو غلط ہے۔ جیسے ابھی کیا ہے، یہ پروجیکٹر ہے، اب میں کہوں یہ پروجیکٹر نہیں، یہ کمپیوٹر ہے، اب میں کمپیوٹر تو نہیں کہوں گا اس کو، یہ لیپ ٹاپ ہے، ہم کہیں نہیں یہ الماری ہے، غلط ہے نا، الماری تو نہیں ہے۔ جو چیز جیسی ہوگی ویسے کہنی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ ہاں کافر کو کافر، لیکن اس میں ایک چیز کی احتیاط کرنی چاہیے، کسی آدمی کے کفر پر مضبوط دلائل ہوں تو اس کو کافر کہنا چاہیے، مضبوط دلائل ہوں تو اس کو کافر کہنا چاہیے، اور مضبوط دلائل نہ ہوں تو کافر کہے گا، اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ خود کافر ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے گا تب بھی کفر میں چلا جائے گا۔ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانے اور مکمل کتاب مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا صحابہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو صحابہ کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے، تو قرآن پاک کے تمام احکامات کا، کسی ایک حکم کا، کوئی آدمی سود کو حلال کہے نا وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے، سود کو حلال کہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ سودی کاروبار اگر بہت سخت مجبوری ہے اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کسی حلال کی طرف اچھا وہ دے دے گا میں اس طرف چلا جاؤں گا، اور اس سودی کاروبار کو حرام سمجھ کے کرے تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر وہ حلال سمجھ کے کرے گا کفر میں چلا جائے گا۔ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، یہ جنگیں ہوئی ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ جنگ ہونا کوئی گھر میں دیکھیں میاں بیوی کی جنگ لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم کیا کہیں یہ میاں بیوی نہیں ہے، معصوم صرف حضور کی ذات اور انبیاء ہیں، معصوم ہمارا عقیدہ یہ، معصوم صرف انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس، اس کے بعد جو ہے محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، گناہ ہوئے خطا ہوئے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ 3 صحابہ تھے پیچھے رہ گئے، منافقین نے جھوٹ بول کے جان چھڑا لی، 3 صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مرارہ تھے، حضرت کعب تھے، اور حضرت تیسرے تھے ہلال تھے، 3 صحابہ تھے، یہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان سے بات ہی کوئی نہ کرے، 50 دن تک ان صحابہ سے کسی نے بات نہیں کی، 50 دن تک، اور یہاں تک کہ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے یہاں سے خط آ گیا، کعب تمہارا نبی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری عزت بھی کریں گے اور تمہیں شہنشاہوں کی طرح رکھیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ قاصد کا خط اسی طرح اٹھا کے تندور میں پھینک دیا، میں نے کہا اللہ مجھ پہ آزمائش آ گئی ہے، مجھے آزمائش سے نکال، اور 50 دن بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیات اللہ نے اتار دی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ یہ تمام صحابہ جو ہیں ان کے جنتی ہونے کی کوئی واضح دلیل ہے؟ واضح دلیل قرآن کریم ہے، رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی، فمن احبهم فبحبی، جو ان سے محبت کرے گا گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضهم فببغضی، ابغضهم جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جب یہ اتنی واضح دلیل، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اب یہ جو واضح روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کا انکار کیا جاتا ہے تو انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے نا، یہ قرآن پاک کس نے لکھے؟ صحابہ نہیں تو لکھے۔ اگر ہم صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی دعوت کو روکنے کے طریقوں میں سے 8ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ اور تلاوت میں رکاوٹ، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گالیوں کو سن لیتے تھے۔ ابھی آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں اس پہ تھوڑی سی میں تفصیل بیان کروں گا۔ نمبر 9، یہود مدینہ سے مدد طلب کرنا۔ اب یہ لوگ کہتے تھے مدینہ کی یہودیوں سے، یار ہم تو اس کے کلام کے سامنے عاجز آ گئے، اس کا کلام اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض ہمیں نہیں ملتا، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو۔ کیا کرو؟ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، نبی ہوا تو بتا دے گا، نبی نہ ہوا تو تمہیں نہیں بتا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الکہف نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل بتا دی۔ اب ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں اصحاب کہف کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارا بیان کر دیا، اب وہ عاجز ہو گئے۔ پھر کہا اچھا آپ بتائیں ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا کہ مشرقی سفر کیا، مغربی سفر کیا، جنوبی سفر کیا، یہ اسفار کیے، یاجوج ماجوج کو قید کیے، یہ ساری تفصیل اللہ نے بتا دی۔ حضور نے ان سے بیان کی تو آپ پھر چپ ہو گئے۔
یعنی وہ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل دے دیتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 10، عتبہ بن ربیعہ کی پیشکش، لالچ دی اس نے کہا کہ آپ ایسے کر لیں کہ آپ کو اگر اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو مال و دولت دے دیں، ہم لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں اور آپ کو اتنا مال و دولت دے دیں گے کہ آپ کے لیے وہ مال و دولت پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری شادی کروائیں، جتنی عورتوں سے جہاں سے کہتے ہیں ہم وہاں سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس بات کو چھوڑ دیں۔ آپ اگر کہتے ہیں سرداری دے دیں، جس علاقے کی سرداری مانگیں گے ہم آپ کو سرداری دے دیں گے، لیکن آپ بس یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑیں اور یہ جو نیا دین آپ نے نکالا اس کو چھوڑیں۔ آپ نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر تشدد کیا گیا۔ طائف کے سفر کو دیکھ لیں، اوجھڑی ڈالنے کو دیکھ لیں، راستے میں کانٹوں کو دیکھ لیں، کچرا پھینکنے کو دیکھ لیں، اور کتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ، حضرت بلال پہ آزمائش دیکھ لیں، حضرت خباب پہ دیکھ لیں، حضرت عمار پہ دیکھ لیں، حضرت سمیہ، حضرت یاسر پہ دیکھ لیں، حضرت مصعب پہ دیکھ لیں، حضرت صہیب رومی پہ دیکھ لیں، کتنے مصائب مشکلات ہیں۔ یہ 12 طریقے تھے، اس میں سے یہ 11 طریقے جو دعوت کو روکنے کے تھے، یہ یہاں پہ ہم نے تحریر کیے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے والے لوگ، ایسے لوگ جو ایسے نقطے پر پہنچ گئے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایسا مقام جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی، اس پر پہنچنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کفار کی طرف سے کون ہو سکتے ہیں؟ ابو جہل ہو گیا جی، ابو لہب ہو گیا جی، عتبہ ہو گیا جی، یہ سارے لوگ۔ پہلا آدمی کون ہے جی؟ ابو جہل۔ بدر کے میدان میں کفار کی طرف سے آیا اور حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قتل کر دیا گیا، جان چلی گئی، لیکن حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ایسا مقام جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، وہاں پہ پہنچ گیا اور جہنم کا ہمیشہ کے لیے ایندھن بن گیا، اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مخالفت کی، بلکہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جب نکالا گیا، اس وقت بھی رائے اسی کی تھی کہ ایسے کرتے ہیں، ان کو تلواریں لے کے ان کے دروازے، ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ ان کا کام ہی ختم ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بحفاظت پہنچا دیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلے انکار کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے حضور کے چہرے پہ مارا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا۔ اس نے زمین سے ریت اٹھا کے، مٹی اٹھا کے حضور کے چہرے پہ ماری اور کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ جہنم کا ایندھن ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ اور اس کو ایسی بیماری لگی، اس کو آخری وقت میں ایسی بیماری لگی کہ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، جسم کا گوشت تھوڑا تھوڑا گرنے لگا۔ تو ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اس کے جسم کا جو گوشت تھا وہ گرنے لگا، جسم سے بدبو آتی تھی، اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا۔ تیسرا امیہ بن حلف، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا آقا تھا، سخت دشمن تھا اسلام کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ان کو ریت پر لٹایا جاتا اور بھاری چٹانیں رکھی جاتی، یہ امیہ بن خلف ان پہ یہ ظلم کرتا تھا۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے بڑھا، اور یہ بھی ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جس سے واپسی کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے دین کے دشمنوں میں شامل ہوا اور اسی پر اس کی موت آئی۔ اس کے بعد عاص بن وائل، یہ عاص بن وائل کون ہے؟ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی باقی نہیں بچی، ان کا دین کہاں پہنچے گا؟ جو اللہ نے سورہ کوثر میں ابتر کا لفظ استعمال کیا نا، وہ اس کے لیے استعمال کیا، ان شانک والابتر، آپ کے دشمن ہی ہمیشہ نامراد ہو کریں گے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات ہیں۔ ایک معجزہ ہے شق القمر، شق کہتے ہیں 2 ٹکڑے ہونا،
किसी चीज के टुकड़े हो जाना। कमर कहते हैं चांद को, शक्ल कमर का मतलब क्या हुआ, चांद के दो टुकड़े होना। और दूसरा मौजज़ा रद्द शम्स, रद्द कहते हैं वापस होने को, शम्स कहते हैं सूरज को, सूरज का वापस लौटाना। ये दो मौजज़ात हैं। पहला मौजज़ा शक्ल कमर हिजरत मदीना से 5 साल पहले हुआ। कब हुआ जी? मदीना हिजरत से 5 साल पहले, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत की तो उससे 5 साल पहले ये वाकया ये पेश आया। और वाकया क्या था कि कुरैश के कुछ लोग आए और जो अभी पहले मुतालबात हमने पढ़े ना, एक मुतालबा ये बाद में ये भी किया, कहा अच्छा आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहा कि अच्छा फिर आप एक काम करें। कहा क्या? कहा आप चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ठीक है, आप इशारा करें चांद को, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया, सारे जमा हो गए। हुजूर ने चांद को यूं इशारा किया, अंगुश्त मुबारक उंगली मुबारक से, चांद 2 टुकड़े हो गए। चांद का एक टुकड़ा जबले अबी कैस, ये तीसरे लाइन में नजर आएगा, जबले अबी कैस ये एक पहाड़ है वहां पे चला गया, और दूसरा जबले कैकान ये दूसरा पहाड़ है वहां पे, यानी इतना दूर हो गया। चांद के 2 टुकड़े हो गए, और एक टुकड़ा जबले अबी कैस और एक टुकड़ा जबले कैकान पर पहुंच गया। अब ये बात उन्होंने देखी, और ये नहीं था कि 1 सेकंड के लिए हुआ वापस। असर और मगरिब के दरमियान जितना वक्त होता है इतने वक्त की मिकदार ये चांद इसी तरह आपस में जुदा रहा। अब ये मौजज़ा देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने तो पहले कहा था आप मौजज़ा दिखाएं हम ईमान लाएंगे। हुजूर ने कहा चलो भाई देख लिया मौजज़ा, आप लाओ ईमान। उन्होंने कहा यार तुझसे बड़ा नाउज़ुबिल्लाह जादूकारी कोई नहीं, सारे भाग गए। जिसके मुकद्दर में ईमान न हो, फिर वो मौजज़ात देख के भी, और ये सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, दूर से आने वाले काफिलों से जब पूछा गया उन्होंने कहा हमने भी देखा है चांद को इस वक्त में यूं 2 टुकड़े हुआ। ये हुजूर का मौजज़ा आलमी मौजज़ा था, लेकिन नहीं माने। दूसरा, हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सहबा पर थे, और वहां पे असर की नमाज का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। इसी दौरान वही का नज़ूल शुरू हुआ, वही नाजिल हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हो रही है और सूरज गुरूब हो गया, गोया कि असर का वक्त चला गया। भी नमाज नहीं पढ़ी, सूरज गुरूब हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, सूरज वापस आ गया। ने असर की नमाज अदा की, और क्यों सूरज है सामने तो नमाज तो हो रही है। अल्लाह ताला ने वक्त को पीछे, सूरज को वापस लौटा दिया, असर की नमाज अदा फरमाई, और उसके बाद सूरज वापस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। इसके बाद हिजरत हबशा ऊला है। हबशा की तरफ मुसलमानों ने 2 हिजरतें की हैं। एक हिजरत सन 5 नबवी में की है, और इसमें कितने अफराद थे? 11 मर्द और 5 औरतें, 16 अफराद। 11 मर्द और 5 औरतें हैं। इनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत रुकैया हैं, और दीगर कई नाम हैं। जो हबशा है, ये जो मौजूदा जिसको सूडान कहते हैं, इथोपिया, ये इलाका, इसको हबशा, उस जमाने में हबशा कहा जाता था। सूडान भी सूडान या इथोपिया इसको कहा जाता है। और हबशा से वापसी की 3 वजूहात है। फिर हबशा मुसलमान ने हिजरत की, फिर हबशा से वापस आए, वापसी की कितनी वजह? 3 वजह। कौन सी 3 वजह? सुनने के लिए अगली मजलिस में तशरीफ लाए।